کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے تو شیطان زبان سے جملہ نکالتا ہے کہ نہیں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ یہ اصول دنیا میں بھی اپنا لو نا۔ آپ کے گھر سے کوئی چوری کر کے جائے تو آپ کو پتہ لگے ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑا، 1,00,000 روپے چوری ہو گئے، کو جی جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، آخر اس نے بھی تو پیٹ پالنا تھا۔ اس وقت روتے ہیں، اس وقت چیختے ہیں، پھر پرچے ہیں، پھر تھانہ ہے، پھر پولیس میں رپورٹیں ہیں۔ اگر دنیا کے لیے یہ قانون نہیں کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، بلکہ ہر کسی کو ٹھیک راستے پہ چلنے کی تلقین کرتے ہو، تو اسلام تو اس سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ جو سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا وہ ٹھیک لگا ہے، اور جو سنت محمد سے الگ ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اسلام کائنات کی قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایمان کی نعمت ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 ہوئے، 70 جہنم میں گئے۔ سوچئے یہ قانون کہاں کہاں ٹوٹے گا؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو، بلکہ دوستوں کے اندر یہ قانون پاس ہوتا ہے، کہیں دوستی ہو، گروپ ہو، تو جہاں دوستی کی باتیں ہوں بڑے ہنسی خوشی کریں گے، گاؤں کی باتیں ہوں بڑی اچھی کریں گے، کرکٹ کی باتیں ہوں بڑے مزے لے لے کے سنیں گے۔ جہاں بات اسلام کی آتی ہے چپ 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 چپ، اسلام کی بات نہیں کرنی، کیونکہ ہماری دوستی میں یہ سینہ پیٹنے والا ہے، یہ قبر پوجنے والا ہے، یہ گھوڑا پوجنے والا ہے، اور یہ مولوی صاحب بھی ہے، لہذا اگر اسلام کی بات ہوگی ہمارا گروپ ٹوٹ جائے گا، ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی، ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا، لہذا ہماری مجلس میں اللہ رسول کی بات نہ کرو۔ جس کا جو عقیدہ ہے، ہر بندہ اپنے عقیدے میں آزاد ہے، ہر بندہ اللہ کا غلام ہے، ہر بندہ اللہ کے حکموں کا پابند ہے۔ یہاں پر آزاد وہی ہے جو قرآن اور حدیث کو اپناتا ہے، اللہ کی دی ہوئی آزادی میں چلتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی آزادی سے باہر نکل کر اور کوئی اپنی مرضی کے عقیدے بنائے تو یہاں تو محمد کریم کو بھی اجازت نہیں اپنی مرضی کرنے کی، مجھے اور آپ کو کیسے اجازت ہے؟ میرے امام اور میرے آقا، میرے قائد اور میرے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، مرضی چلی ان کی، فوراً آسمان والے نے قرآن اتار دیا، لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ جس کو حلال کرے آپ حرام کرنے والے کون ہیں؟ یہاں مرضی صرف خالق کائنات کی چلتی ہے، مخلوق اللہ کے حکموں کے تابع۔ فرمایا 70 جہنم میں گئے، 1 جنت میں۔ عیسائیوں کے 72 ہوئے، 71 جہنم میں گئے، 71 جہنم میں گئے، اور 1 جنت میں گیا۔ فرمایا میری امت کے 73 ہوں گے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں، شیخ صاحب کی نہیں، پیر صاحب کی نہیں، حضرت کی نہیں، چودھری کی نہیں، یہ بات اس کی ہے جو کلام کرتا ہی تب ہے جب عرش والا چاہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، شریعت کی بات بتاتے ہوئے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور اگلا جملہ سننا، فرمایا سب جہنم میں جائیں گے، صرف 1 جنت میں جائے گا۔ یہ قانون مجھے اور آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کو نہ چھیڑیے۔ آخر ان کے پاس بھی تو مولوی ہے نا، آخر ان کے ہاں بھی تو بڑے بڑے علماء ہیں، آخر ان کے پاس بھی تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، آخر وہ جو بولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ ایک تو 4 مذہب ہے نا، ایک 5واں مذہب ہوگا ہے، جس کی کوئی دلیل نہ ملے تو جواب میں کیا ملتا ہے؟ اجی آپ کو نہیں پتا، آخر مولوی صاحب نے کہا تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ اس کہیں نہ کہیں تو ہوگا نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا 72 میری امت کے فرقے، 72 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرقے جہنم میں اور 1 جنت میں۔ صحابہ کرام فوراً پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال ان کا نہیں ہے جو جہنم میں جائیں گے، اے حبیب وہ جو 1 جنت میں جانے والے ہیں وہ کون سے؟ ان کو چھوڑ دیجئے جو جہنم کی راہ کے راہی ہیں، ہمیں صرف وہ 1 بتا دیجئے
جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جنتی جماعت، جنتی گروہ، جنتی پارٹی کا تعارف کروایا۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے جنتی جماعت کون سی ہے، جنتی گروہ کون سا ہے، جنت میں جانے والے کون ہیں، تو امام الانبیاء نے پیمانہ دیا ہے، امام الانبیاء نے فارمولہ دیا ہے۔ بچے کو بخار ہونا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، آپ تو اس کا ہاتھ دے کے کہہ رہے ہو گرم ہے بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس ایک چھوٹا سا تھرمامیٹر ہوتا ہے، وہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو نکال کے دیکھ لیتا ہے کہ اس کو 100 بخار ہے، 101 بخار ہے، 102 بخار ہے۔ آپ دکان پہ جاؤ، دکاندار نے 2 کلو آلو تول کے رکھے ہوئے، وہ آپ سے 2 کلو کے پیسے مانگتا ہے، آپ کہتے ہو نہیں یہ 2 کلو نہیں ہے، یہ 1.5 کلو لگتے ہیں، یہ 1 کلو لگتے ہیں۔ آپ دونوں میں اختلاف ہو گیا تو اختلاف ختم کرنے کا ایک ترازو ہے نا اس کے پاس، میزان کے اوپر رکھو، وہ آپ کو تول کے بتا دے گا یہ 2 کلو ہے، یہ 1.5 کلو ہے، یا 1 کلو ہے۔ اب ہر بندہ کلمہ پڑھنے والا دعوے دار ہے، میں جنتی، میں جنتی، میں جنتی، میں جنتی۔ جس مولوی کو سن لو، کیوں ٹیلی ویژن کھول لو تو وہ جنت کے ٹھیکیدار، سینہ پیٹنے والوں کا چینل کھول لو، وہ کہے گا تم مسلمان ہو ہم مومن ہیں، اصل تو ہم ہیں، تم تو بعد میں ہو۔ ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے، ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے، ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے۔ قبر پوچھ رہا ہے جنت کا دعوے دار، آگ کے اوپر چل کے ماتم کر رہا ہے جنت کا دعوے دار، پیروں کے سامنے سجدے کر رہا ہے جنت کا دعوے دار، حدیث رسول کو ٹھوکر مار کے اپنے امام کی بات کو سینے سے لگا رہا ہے جنت کا دعوے دار۔ لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، امام الانبیاء نے ہمیں درمیان میں لٹکا ہوا نہیں چھوڑا، ہمارے ہاتھ میں ترازو دے دیا، ہمارے ہاتھ میں پیمانہ دے دیا۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت والے لوگ ہیں۔ اب آئیے سوچیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کس دین پر تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کس دین پر تھے؟ اسلام پر، اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ نبی کے صحابہ اسلام پر تھے۔ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ یاد کر لیجئے، ہر دور کے اندر اسلام کی ایک ہی تعریف رہی ہے، اللہ کی عبادت اور اس دور کے نبی کی اتباع۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، عیسیٰ کی اتباع۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، موسیٰ کی اتباع۔ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام، ہر نبی کے دور میں اسلام کی ایک ہی تعریف، لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اور اس دور کے نبی کی اتباع کی جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ یہ خالص اسلام ہے، یہ اسلام کی مختصر تعریف ہے۔ خالص دودھ کسے کہتے ہو؟ جو بھینس کے تھنوں سے نکالا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ خالص دودھ۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس دودھ کے اندر نا گھڑے کا پانی ڈال کے بیچتا ہوں، یہ خالص رہا۔ ایک کہتا ہے میں نلکے کا ڈال کے بیچتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں دریا میں سے بھر کے ڈال لیتا ہوں۔ ایک کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب ملاوٹ کرتے ہیں، میں نہ نلکے کا ڈالتا ہوں، نہ گھڑے کا ڈالتا ہوں، نہ دریا کا ڈالتا ہوں، میں دودھ میں زمزم ڈال کے بیچتا ہوں۔ کیا خیال ہے، دودھ خالص رہے گا؟ ہم کہیں گے تو اصل فراڈیا ہے، تو اصل فراڈی ہے۔ نلکے والے پانی سے اتنا فراڈ کوئی نہیں کرے گا جتنا تو زمزم کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اس دودھ تو خالص وہ ہے جو بھینس کے تھنوں سے دھار نکلے اور برتن میں اسٹاک ہو جائے، اس کو خالص دودھ کہتے ہیں۔ اس میں نلکے کا ڈالو، اس میں گھڑے کا ڈالو، اس میں دریا کا ڈالو، اس میں زمزم ڈالو، اس میں جو مرضی ڈالو، عرق گلاب بھی ڈالو گے، دودھ خالص نہیں رہے گا۔ اسلام کیا ہے؟ قال اللہ وقال الرسول، اللہ کا یہ حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔
یہ اسلام ہے یا نہیں؟ اللہ رسول کی بات اسلام ہے یا نہیں؟ اسلام ہے۔ اب اس اللہ رسول کی بات کے اندر اگر 12 امام ڈال دیں کہ جی ٹھیک ہے اللہ رسول ٹھیک ہے، لیکن علی، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، تقی، نقی، حسن عسکری، یہ سارے یہ بھی ان کو ماننا ہی بڑا ضروری ہے، یہ بھی جو کہہ دیں وہ اسلام ہے، ان کی بات بھی نہیں ٹھکرائی جا سکتی۔ ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کی بڑی شان ہے، حسنین کریمین کی بڑی شان ہے، لیکن اسلام ان کی بات نہیں ہے۔ اسلام تو بند ہو گیا دو چیزوں میں، قال اللہ و قال الرسول، اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ کہا، تیسری بات اسلام نہیں ہے۔ 4 آ جائے تب بھی اسلام نہیں، 12 آ جائے تب بھی اسلام نہیں، پیروں کو ڈال دیا جائے، اولیاء کو ڈال دیا جائے، گدی نشینوں کو ڈال دیا جائے، مخدوموں کو ڈال دیا جائے، کسی کی بات کو حرف آخر اگر قرار دے دیا، وہ جس کی بات آپ حرف آخر مان رہے ہو، وہ صحابی ہو، وہ تابعی ہو، وہ ولی ہو، وہ بزرگ ہو، وہ شیخ ہو، وہ مرشد ہو، وہ امام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہو، رب محمد کی قسم کسی کی بات اسلام نہیں ہو سکتی۔ اسلام صرف 2 چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ فرما کر گئے حق پر کون، جنت میں جانے والے کون، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، یہ جنتی راستہ ہے، یہ فرقہ ناجیہ ہے، یہ نجات پانے والا گروہ ہے، یہ طائفہ منصورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہر دور کے اندر غالب رہے گی، اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اسلام پر قائم رہے گی، ان کی مدد سے ہاتھ کھینچنے والا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہ بدستور تمام لوگوں پر غالب رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میری امت کا ایک گروہ اسلام پر قائم دائم رہے گا، غالب رہے گا، جو ان سے ہاتھ کھینچے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ ہر دور میں غالب رہیں گے۔ اور یہ غلبہ دلیل کے میدان میں ہے کہ ان کے پاس جو دلیل ہے اس کو دنیا کی کوئی قوم نہیں توڑ سکتی، اور وہ دلیل اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ دلیل قیامت تک کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، کیونکہ اصل اسلام یہی ہے جو قرآن میں ہے اور جو فرمان محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، ان کی مدد سے ہاتھ کھینچنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور یہ ویسے ہی غالب رہیں گے۔ اب فرقہ ناجیہ غالب رہنے والی جماعت، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، ہر دور کے اندر یہ حق کے ساتھ غالب رہیں گے، یا یہ قبروں کو پوجنے والے اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن اہل حدیث کی دلیل کو وہ نہیں توڑ سکتے۔ اہل حدیث کی دلیل یہ ہے کہ اس عمل کا حکم نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیر اللہ کی سے مدد کا سوال کرنے والے اہل حدیث کی دلیل کو نہیں توڑ سکتے کہ تم یا علی مدد یا جیلانی مدد یا بابا جی مدد کے دعوے دار نہ قرآن سے اس کی دلیل پیش کر سکتے ہو، نہ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل پیش کر سکتے ہو۔ حق پر وہی ہے جو صحابہ کے منہج پر قائم رہا، اور صحابہ کا منہج اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے محدثین بیان کرتے ہیں، سنیے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت، جو نبی کی حدیث پر ایک حدیث کا سوال کرتے ہوئے بادشاہوں سے درے کھاتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے یہ قرآن
اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی صفت نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے یہ منوانا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی صفت نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر دو۔ انہوں نے کہا حدیث رسول تو نہیں ہے، بادشاہ کا آرڈر ہے۔ کہا پھر امام احمد کی گردن کٹ سکتی ہے، حدیث رسول کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتی۔ یہ امام احمد ابن حنبل اس حدیث کی تشریح بیان کرتے فرماتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس حدیث کے مصداق کہ ایک جماعت ہر دور میں حق کے ساتھ غالب رہے گی، اگر اس کا مصداق اہل الحدیث نہیں، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں پھر میں جانتا ہی نہیں کہ وہ جماعت ہے کون سی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول سنیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، ان کا یہ قول خطیب بغدادی نے نقل کیا، فرماتے ہیں جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو دیکھ لیا۔ اور اہل حدیث ہر دور کے اندر ویسے ہی متمیز ہوتے ہیں، ویسے ہی اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنی دعوت کے ساتھ نرالے ہوتے ہیں، جس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اندر متمیز تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا اصحاب الحدیث لکنا بیاع الفول، اگر اصحاب حدیث نہ ہوتے، اہل الحدیث نہ ہوتے، قرآن و حدیث کو تھامنے والی یہ جماعت نہ ہوتی، امام شافعی فرماتے ہیں لکنا بیاع الفول، ہم چنے بیچنے والے ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جن کے ہاتھوں میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب، دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ دین ہے، اور جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکرا جائے، اس کا آرڈر کرنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اہل الحدیث اس کو دین نہیں مانتے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، بادشاہ نے آرڈر کیا، زبردستی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ امام مالک سے فتویٰ مانگا کہ تم بھی لکھ دو، اگر کوئی کسی کے سر پہ بندوق لے کر کھڑا ہو جائے، تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، اس کو موت کی دھمکی دے اور کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اور یہ جان بچانے کے ڈر سے کہہ دے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو بادشاہ صاحب نے آرڈر جاری کیا یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک تم بھی فتویٰ دو، کیونکہ رسول کی مسجد میں بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حدیثوں کا درس تو امام مالک دیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کی حکومتیں جسموں پر ہوا کرتی تھی اور امام مالک کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ کو ہی پتا تھا میری بات لوگ تب مانیں گے جب امام مالک اس پر اپنی مہر لگا دیں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی سوال کیا، مجھ سے یہ فتوے کا سوال کرنے والے، میں فتویٰ لکھوں کہ تیری کہی ہوئی بات ٹھیک ہے، زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، اگر مجھ سے فتویٰ لینا ہے تو محمد کی کوئی حدیث پیش کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا حدیث رسول تو نہیں ہے، کہا پھر مالک کٹ سکتا ہے، حدیث رسول کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔ کہا پتہ ہے بادشاہ سے ٹکر لینے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہا جو جی میں آتا ہے کر گزرو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو سیاہ کیا گیا، گدھے پہ بٹھایا گیا، گلے میں جوتیاں ڈالی گئی، ڈھول پیٹنے والا، منادی کرنے والا بازار میں چل رہا ہے اور منادی کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ وہ ہے جس نے بادشاہ کی بات کے خلاف بات کی تھی۔ جب وہ چپ ہوتا تو امام مالک پکار اٹھتے، من عرفنی فقد عرفنی، ارے وہ لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے میں مسجد رسول میں درس حدیث دینے والا امام مالک ہوں۔ لوگوں نے کہا اے امام تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کہا جو فتویٰ بادشاہ دلوانا چاہتا ہے وہ حدیث رسول کے خلاف ہے، مالک اپنی گردن کٹوا سکتا ہے، حدیث رسول کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔